ناظرین، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے انتخابات کے سلسلے میں سالار چینل کی طرف سے جو کوریج کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اب ہم جو ہے ایک اور کینڈیڈیٹ صدارت عہدے کے امیدوار جناب ابرار احمد صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں، جو اس سے پہلے بھی وہاں سیکرٹری کے عہدے پر اور دیگر عہدوں پر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے پر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ سابق انکم ٹیکس کمشنر ہیں اور جو مائنارٹی ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن تھی اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی قابل ستائش اس معنی میں ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ ابرار صاحب نے جو ہے گزشتہ 20 سالوں سے جو ہے سرگرمی سے حصہ لیا ہے سینٹر کی ترقی کے کاموں میں اور دیگر جو وہاں پر ہوتی رہی ہے، اور جو پچھلے جو 20 سال سے جو صدر تھے ان کے ساتھ اختلافات اس بنیاد پر پیدا ہوئے کہ وہ سینٹر کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور اس کے بعد ابرار احمد صاحب نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے اپنا الگ سے پینل بنایا ہے اور وہ صدر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابرار صاحب، آپ کا سالار کے اس کوریج جو کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اب تک ہم جو ہے سلمان خورشید صاحب، مجید احمد تالکوٹی اور جناب افضل امان اللہ صاحب کا انٹرویو لے چکے ہیں۔ آپ چوتھے امیدوار ہیں جو صدارت کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو کیوں آپ حصہ لینا ہے، کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ باری بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ اپنے چینل میں سالار سے مجھے کور کریں۔ میری نیک خواہشات آپ کے چینل کے لیے، سالار کے لیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت ہی ویلیویبل ٹائم سے آپ نے مجھے ملنے کا ٹائم نکالا۔ اچھا، جہاں تک آپ نے 2-3 سوال اٹھائے تو دیکھیے، ہمارا لڑنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو کنٹینیوٹی رہے، اور دوسرا ہم لوگ ایکسپیرینس ٹیم ہیں۔ اگر آپ ہمارا پینل دیکھیں گے تو ہمارے جیسے ٹریزرر ہیں، قریب 20 سال سے جڑے ہوئے ہیں، قمر بھائی اپوزیشن کا رول ادا کرتے رہے، فصیح بھائی، یہ تو سینئر لوگ ہیں، اور سرونگ افسر بھی ہیں، اقبال ہیں، ساجد ہیں، تو ہمارے سینئر ہیں۔ ادھر ای سی میں بھی بڑے سینئر ینگ لوگ ہیں، معراج ہیں، اخلاق بھائی ہیں، گلنار میڈم میں، تو بڑا بیلنس ہے۔ تو کنٹینیوٹی کے لیے اور ایکسپیرینس کے لیے ہم نے، کیونکہ اگر ہم لوگ الگ ہو جاتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ اور جو آپ نے عرض کیا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں 20 سال سے نہیں جڑا ہوں، بلکہ میں قریب 45 سال سے انڈیا اسلامک کلچر سے جڑا ہوا ہوں۔ جتنی سینٹر کی عمر ہے اس سے میرے خیال میں 1 سال پہلے سے جڑا ہوں، کیونکہ جب ہم 78-79 میں ایگزام دینے آتے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سول سروسز کا، تو ہم مرحوم عارف چودھری صاحب کہاں رکتے تھے، رکنے کی دقت ہوتی تھی، پھر طیب چودھری صاحب مرحوم کے یہاں، ان کے بلونت رائے مہتا لین میں جو ان کی کوٹھی ہوتی تھی، رکتے تھے۔ تو کمی اسپیس کی محسوس کی ہے، تو پھر کافی جو ایکٹیو لوگ تھے جیسے جسٹس ہدایت اللہ صاحب اور شفیق الرشید صاحب وغیرہ اور بیگم عبدہ احمد، بہت سے ہیں جن کا نام لے لیتے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو کوشش ہوئی، پھر اس کے رزلٹ میں 87-88 2 بنگلے ملے تھے۔ تو میں اس وقت سے جڑا ہوں جب یہ کنسیپٹ آیا تھا، تو اور جتنی بھی مجھ سے خدمات بنی تو میں کرتا رہا ہوں۔ تو یہی مد نظر رکھتے ہوئے کہ حالات بہت چینج ہو گئے ہیں، فاؤنڈنگ ممبرز میں میرے خیال میں کوئی نہیں بچا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ، اگر مسرت صاحب آخری کڑی تھے تو وہ چلے گئے، تو میں نے کہا بھائی جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں انشاءاللہ رائے دوں گا، کیونکہ مجھے ڈے 1 سے ایکسپیرینس ہے اس کا۔ تو یہ تو ہے آپ کی بات۔ اب جو ہے سینٹر پر جو ہے آپ جن صاحب کے ساتھ رہے ہیں وہ تاحیات صدر بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اب وہ خود بھی عہدے سے ان کی عمر تمام ہونے کے باوجود، جو میعاد مقرر کی گئی ہے اس کے باوجود، اب وہ جو ہے سینٹر سے ان کی جو ہے رغبت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک اور دوسرے جو ہے عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اپنے صاحبزادی کو بھی وہاں لے آئے ہیں۔ تو آپ کے اختلافات کی بنیادی وجہ کیا رہی؟ کیا وہ وہاں پر ایسی سرگرمیاں کر رہے تھے کہ
جس کے نتیجے میں آپ جیسا ایک اصول پسند شخص جو ہے اس حلقے سے ان کے جو کیمپ سے باہر نکل آئے؟ میں شارٹ میں بتاؤں باری بھائی کہ ہم لوگ کام کر رہے تھے، ایک ٹیم کے حصہ تھے، جیسا بھی کام ہو رہا تھا ہمارا ڈفرینس آف اوپینین صرف ایج کو لے کے ہوا، کیونکہ ایم یو میں جو کنسٹیٹیوشن ہے سینٹر کا، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا، اس میں آفس بیرر صرف 25 سے 75 کے بیچ میں رہ سکتے ہیں۔ جب سراج بھائی کی عمر 75 سال ہو گئی اور ان کے 4 ٹرم بھی ہو گئے تھے، ماشاءاللہ جیتے تھے، اور انہوں نے تیسرے چوتھے الیکشن میں کہا تھا کہ میں اب میرا آخری الیکشن ہے، تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تیسرا چوتھا الیکشن ہے اور ایج بھی پوری ہو رہی، تو ایج ہو جائے گی تو خود ہٹ جاتے، تو جو انفارچونیٹ جو کنٹروورسی وہ بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ایج آپ لوگ بڑھائیے اور میں حیات رہنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ فاؤنڈنگ فادر کنسٹیٹیوشن بنا گئے تو اس کو نہ چھیڑا جائے، بس ڈفرینس آف اوپینین ہمارا یہیں سے شروع ہے جو آپ کا سوال ہے۔ تو لیکن وہاں پر جو ہے ان کے زمانے میں فرقہ پرست جو قوتیں تھیں ان کی سرگرمیاں چل رہی تھی، خانہ خدا کو جو ہے بت خانے میں تبدیل کرنے کا کام ہو رہا تھا وہاں پر 2019 میں۔ اس وقت جو ہے سینٹر کے جو ہے نا آپ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، آپ لوگوں نے آبجیکشن کیوں نہیں لیا؟ اگر آپ کو معلوم ہے، آپ تو بڑے ماشاءاللہ الرٹ جرنلسٹ ہیں، سینئر ہیں ماشاءاللہ، ایڈہاکزم تھا، اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہم جب کر رہے تھے، رائے دے دی، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں ابرار بھائی، کیونکہ میں جیسے لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو اس گورننگ کاؤنسل میں باری بھائی 17 لوگ ہیں، 13 الیکٹڈ ہیں، 2 نامنی ہوتے ہیں ایگزیکٹو کے، اور بورڈ آف ٹرسٹی میں 2 گورنمنٹ آف انڈیا کے نامنی ہوتے ہیں۔ تو جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں کیا، 17 لوگ تھے، انہیں رائے دیتے تھے اور رائے نہ دیتے وہ تھوڑا سا پسند نہیں کرتے تھے، یہ روک جاتے تھے۔ اور دیکھیے باری بھائی، جو ایج بڑھانے کے اس میں ہم لوگوں نے اسٹینڈ لیا تو کیا حالات ہوئے، کورٹ کچہری، اتنا پیسہ خرچ ہوا، بدمزگی، تو یہی ہوتا تھا کہ سبھی مائنورٹی اداروں کا یہی حال ہے، تو جتنا ایوائڈ ہو سکے تو ایوائڈ کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی، پھر کہیں نہ کہیں تو لائن لینی تھی تو ہم لوگوں نے لائن کھینچی۔ تو اب جو ہے الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، 4000 ممبر تھے، 4000 سے کچھ زائد ممبر تھے، اس میں سے 2053 یا 50 جو بھی ہے وہی اب ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں، رائٹ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں نے فیس وغیرہ کچھ جمع نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر کس طرح کا یہ کیا گیا؟ یہ جو ایک تو بوگس ممبر کا بھی معاملہ آتا ہے کہ سرا صاحب جو ہے جو سابق صدر تھے وہ اپنی جو ہے صدارت برقرار رکھنے کے لیے بوگس ممبر بھی بناتے تھے۔ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے ایم او یو میں اینول سبسکرپشن کی بات ہوئی ہے، اور اس میں پہلے 1000 تھی اینول سبسکرپشن، پھر بعد میں 2000 ہوئی، باقاعدہ اے جی ایم سے پاس ہے۔ تو جب یہ کنٹروورسی اٹھی 75 سال والی، تو کورٹ کچہری میں چلا گیا، دہلی ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا۔ انفارچونیٹلی اس میں ہم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، جو 6 BOT کا کسی نے ڈالا، تو آبزرور اپوائنٹ ہو گئے دہلی ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب 2 چیز کا آڈر ہونا تھا، ممبرشپ آڈٹ اور فائنینشیل آڈٹ۔ جب انہوں نے ممبرشپ دیکھا تو انہوں نے کہا صاحب اینول سبسکرپشن کیوں نہیں جمع کیا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے کام شروع کیا کہ جو اینول سبسکرپشن نہیں دے گا ہم وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا، اور ایز پر ایم او بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو ہم لوگوں نے تو پہلے کہا تھا، لیکن ایکس پریزیڈنٹ کے گروپ نے اعلانیہ کہا تھا آن ریکارڈ کہ آپ لوگ اینول سبسکرپشن نہ دیں، ہم معاف کرا دیں گے۔ پھر بعد میں انہیں نے کہا کہ صاحب اینول سبسکرپشن جمع کی تھی، تو لیگلی جمع کرنا چاہیے تھا، اور جب لوگوں نے جنہوں نے نہیں جمع کیا ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا آبزرور نے۔ تو اس میں بی او ٹی کا یا گورننگ کاؤنسل کا کوئی رول نہیں، کوئی بی او ٹی والوں نے وہ کیا ہے، یعنی ان کو سوری معاف کرنا، آبزرور نے جو ہے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا، آبزرور نے کیا، یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، کوئی بھی ویریفائی کر لے، دنیا جانتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے تقریباً 7 امیدوار ہیں، 2053 ووٹ ہے، تو یہ تقسیم ہو کر جو ہے پھر اس میں کچھ ایک فیکٹر وہ بھی ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں، پرٹیکولر ایک سیگمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ہمدردیاں ممکن ہے اس طرف جا سکتی ہے جو 200-250 کا جو ووٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو گروپ ہے فرقہ پرست قوتوں کو جو سہارے وہاں پہ کھڑا ہے اور پوری قوت لگائی جا رہی ہے وہاں پر، تو آپ لوگوں کے امکانات
دیکھیے اس تناظر میں؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے باری بھائی. دیکھیے میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہم تو ڈے ون سے جڑے ہیں اور ہمارے من میں کبھی نہیں تھا کہ ہم جڑے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کا صلہ دے. تو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم الیکشن لڑیں گے. جب سینٹر ہی نہیں بنا تھا تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی. لیکن ہمارے دل سے ہم جڑے تھے تو ہم لوگ جڑے تھے, دوسرے لوگ بھی جڑے ہیں. یہ تھا کہ 4,000 لوگوں میں سے ہمارے ایکس پریزیڈنٹ کسی کو چن لیں گے. 6 بیوٹی تو الگ ہو گئے تھے لیکن ایکس وائس پریزیڈنٹ اور ایک بیوٹی ان کے ساتھ تھے جنہوں نے ایس پی جی ایم میں 75 سال بڑھانے کا ساتھ دیا تھا. تو یہ سوچا گیا تھا کسی کو چن لیں گے, لیکن انفارچونیٹلی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایسی پارٹی سے لے آئے جو ایکسٹریمسٹ ہے. ہم اس میں کوئی گریز نہیں ہے. بڑی آبادی جو ہے تو اس کو پسند نہیں کرتی ہے, جو وجہ وہ سب دنیا جانتی ہے. تو ان کو وہ لے آئے تو اس سے لگا کہ یہ ٹھیک ان کا قدم نہیں تھا کیونکہ 4,000 میں یا 2,000 میں ان کو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملا ہے جس کو اس لائق سمجھے. اور ایک بات میں کو کہ ایکس پریزیڈنٹ صاحب کو ہم ہی لے کر کے آئے تھے تو ہم ان سے سینئر تھے, بہت سینئر, اور لوگ سینئر تھے لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا اور ایسے آدمی کو لیا. ایک تو یہ ہوا. پھر دوسرے لوگ جنہوں کا جو ایک اور صاحب ایک بڑی پارٹی سے تعلق ہے 2009 میں انفارچونیٹلی ہار گئے تو اس کے بعد وہ پلٹ کے نہیں آئے. ایک صاحب ہیں جو وہ 20 سال سے کہتے ہیں ممبر ہے, وہ بھی کبھی نہیں آئے. ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی کہ اے جی ایم یا کوئی بھی فنکشن ہو. تو یہ لوگ آخری وقت میں آ گئے, اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے. ادروائز جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہوتے تو میرے خیال میں کوئی ایسی دقت نہیں آتی. تو اب یہ جو اے جی ایم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا جیسا کہ ایک جو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو تم پیدار مچی رہتی تھی, سر پھٹول ہوتی تھی, مار پیٹ ہوتی تھی اے جی ایم جب بھی ہوتی تھی. تو کیا کہاں تک اس میں سچائی ہے, صداقت ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن جتنی اے جی ایم اس بار ڈسپلن ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ پہلے ہوتا تھا, ہم بھی اس کا پارٹ تھے کہ کوئی بھی ایجنڈا لایا گیا اور ہاتھ اٹھا کر کے اور وائس ووٹ سے اچھا کوئی حق کی بات کرتا تھا تو نکاح نہیں بیٹھ جائیے, غلط ہوتا تھا, پاس ہو جاتا. اس بار وہ نہیں ہوا, بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. اگر آبزرور نہیں آتا باری باری میں ہوتا ہوں تو اے جی ایم ہوتی اور 75 سال کا 95 سال یا 175 سال ہو جاتا, الیکشن بھی ہو گئے ہوتے اور ایکس پریزیڈنٹ پھر جیت کے آ جاتے. تو ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ اپیل کی. ضرور خرچہ ہوا ہے, وہ بھی ہمارے اوپر الزام ہوتا ہے, لیکن یہ خرچہ اس کے مقابلے کے سینٹر کو آزادی مل گئی ہے تو کچھ نہیں. مگر وہی لوگ جو ہے تو ان کے گود میں جا کے بیٹھے ہوئے جو کورٹ میں گئے تھے, نام لینا تو مناسب نہیں ہے. ہم بھی نام نہیں لیں گے. تو یہ دیکھیے ستم ظریفی ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہاں چلے گئے. تو اس سے لگا کہ وہ سینٹر کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل مفاد کے لیے, اپنے کامرشل کنسیڈریشن کے لیے فیصلہ لیتے رہے. تو یہ بتائیے کہ سینٹر سے کیا فائدہ کیا ہے کہ اتنا جو ہے وہ بڑی زبردست مہمیں چل رہی ہے, بڑی بڑی ضیافتیں ہو رہی ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو ہے تو لنچ اور ڈنر کی جو ہے تو تقریب منعقد کی جا رہی ہے. تو سینٹر کے عہدے میں ایسی کیا کشش ہے, کیا کچھ اس کے اندر مالی بینیفٹ ملتا ہے یا کوئی اور چیز بینیفٹ ملتی ہے, کیا وجہ کیا ہے آپ کے خیال؟ بھائی میں بتاؤں, دیکھیں وہاں پہ جیسے ہم تو سرکاری ملازمت میں تھے تو وہاں سیلری بھی ملتی ہے, گاڑی بھی ملتی ہے, مکان بھی ملتا ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تو آدمی خدمت خلق کے جذبے سے آنا, اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے تو بہت کچھ ہے, اسکوپ بہت ہے. لیکن جو سوچ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں, وہ میرے خیال میں غلط فہمی میں. اور دوسری بات, جو ایکس پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے بزنس میرا. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے, آپ کو جو اسٹیٹس اور ریکگنیشن ملا ہے وہ جو آپ کا نقصان ہوا اس سے 100 گنا زیادہ ہے. وہی نشہ ہے ان کو. تو یہاں پہ اسٹیٹس ہے, ریکگنیشن ہے, اور دوسرا آپ قوم کی, ملت کی اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ اب آپ ایک اور اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ریسیپشن جہاں آپ کا ہے رکھا ہوا,
वहाँ पर कभी सरबराह हुकूमत, मुल्क के सरबराह हुकूमत की तस्वीर लगी नहीं होती थी यूपीए गवर्नमेंट। अब मैंने देखा वहाँ पर जो है तस्वीर लगी हुई सरबराह हुकूमत की, जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट की तस्वीर लगी हुई है। तो ये क्या, क्यों ऐसा किया गया? इससे पहले तो कभी नहीं होता था वहाँ सेंटर में, ये रिवायत तो रही नहीं थी। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया उस वक्त? देखिए जनरली क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन सिटीजन, नहीं, मैं हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी लगती है ऑफिस में, वो तो लगती है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो लगी है कभी नहीं लगी है। ये करना लेकिन रातों रात लोगों ने देखा। अब देखिए अगर कोई उसमें आपत्ति करता है या कोई अलग, तो बहुत ही कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, जी, जी। तो इस वजह से लोग खामोश हैं कि चलिए इनका वक्त चला जाएगा। तो जो भी लगाना चाहिए था एज पर प्रोसीजर, जो लेट डाउन प्रोसीजर, उसके लिहाज से लगाना चाहिए था। लोगों का कहना है कि जो प्रोसीजर है लेट डाउन, उसको नहीं फॉलो किया गया एक्स प्रेसिडेंट ने। तो इसका जवाब तो ज्यादा बेहतर वही दे सकेंगे। लेकिन ये मामला मैं आपको अर्ज करूं, कभी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कभी नहीं है। ये किसका फैसला है ये तो एक्स प्रेसिडेंट ही बता सकते हैं। अच्छा, ये इल्जाम तो बहुत लोगों की तरफ से लगे हैं कि उनका रवैया जो था, साबिक सदर का रवैया आमिराना रवैया था बिल्कुल, और वो अपने पर्सनल जो मफादात है, इंटरेस्ट है, उसको सर्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म को। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि जितने उनके डिसीजन होते थे पर्सनल इंटरेस्ट को रखते हुए, माफ कीजिएगा लेकिन था, और कॉमर्शियल कंसिडरेशन। क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स एंड ऑब्जेक्ट हैं, ये इंटरफेथ डायलॉग है, ये जो बहुत ही पॉजिटिव जो डिस्कशन होना चाहिए वो कभी सोचा नहीं गया। तो वो कमी थी। मैं तो नौकरी में था, मैं 21 में आया, उनको 20 में। तो फिर हमने सोचा, फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। तो आप देख रहे हैं क्या अंजाम होगा। अगर हम पहले आवाज़ उठाते तो ये हालात होते जी। तो एक और बात ये है कि पूरी मिल्लत, तमाम तंजीमें मुसलमानों की, जब ये जो मौजूदा हुक्मरान है, तो पहली मरतबा जो है सरबराह हुकूमत बने, उसके बाद कोई उनसे मिलने के लिए जाने को तैयार नहीं था। ये साहब जो है वहाँ पहुँच गए, उनको ज़रूरत थी अरब ममालिक में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए। तो क्या उन्होंने जो है मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको एतमाद में लिया था कि मैं उनसे साहब से मिलने जा रहा हूँ, हुक्मरान वक्त से मिलने जा रहा हूँ? तो हमारी नॉलेज में नहीं है, हम तो परमानेंट मेंबर हैं। हाँ। मेरे ख्याल में किसी से उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। नहीं, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक इंडिया इस्लामिक सेंटर के तौर पर गए थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाया था। देखिए ये तो बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग यही ग्रीवेंस रहती थी, ये शिकायत रहती थी कि भाई आप जा रहे थे, कम से कम अपने गवर्निंग काउंसिल के 4-6 लोगों को ले जाइए, आपका भी भारीपन होगा, इज्जत होगी और राय मशवरा हो जाता है। तो राय मशवरे में बरकत होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी इवन वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं पूछते थे कब गए, अच्छा ब्रीफ करना चाहिए कि क्या हुआ, कभी नहीं करते थे। अच्छा, एक और ये बात बताई जाती है कि उनका कारोबार था, कारोबार जो है वो दिवालियापन का शिकार हो गया, तो उनके ऊपर बहुत से मुख्तलिफ केसेस है, इसलिए वो इस्लामिक सेंटर के चिपके रहकर अपने आप को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्जाम में कहाँ तक सदाकत है? ऐसा लोगों का कहना है। अनफॉर्चुनेटली हम तो दुआ करते हैं कि जो उनकी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला दूर करे। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है, तो एक यहाँ से एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया था, तो जब उनका मुकदमा चला हाई कोर्ट में तो उन्होंने ये पेपर सबमिट किए, अदरवाइज किसी को मालूम नहीं था। तो हम तो यही दुआ करते हैं आपसे के चैनल के थ्रू सब लोगों से कहेंगे दुआ करें कि जो उनकी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाए। तो लेकिन हाँ इल्ज़ामात हैं और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये है। अब आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो आपके वोटर्स हैं तकरीबन 2053 के करीब है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जो काम नहीं हो सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एमओयू के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो उसमें काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। उसमें तो कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट करें, जैसे इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट इस्लाम है, जो करंट है, और जैसे मुसलमानों के खिलाफ एक सबसे जनरल चार्ज है कि टेररिस्ट होते हैं। तो अगर हम लोग सेमिनार करें ये दूर करें तो यही काम है। दूसरा ये कि मेंबर्स के लिए फैसिलिटी नहीं है, लोग कहते हैं कि हम मेंबर क्यों बने।
تو ممبر کے لیے فیسلٹی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اچھا کمپیوٹرائزیشن کریں گے ہم لوگ, فیس لیس تو ہے ہمارے ایجنڈا میں سبھی پوائنٹ ماشاءاللہ, تو ہم تو کریں گے. مگر جو لائبریری بنا رکھی ہے وہ صرف محدود ہے, ریسٹرکٹیڈ اونلی ٹو ممبرس, وہاں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے. کم سے کم یہ اسلامک سینٹر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک اچھی خاصی لائبریری ہو, یعنی کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہے, ہر موضوع کی کتاب ہوتی ہے, خاص طور سے اسلامک ہسٹری جو ہے, انڈیا کی ہسٹری ہے, مختلف جو اس کے اسپیکٹ ہے اس کا مواد جمع کیا جاتا, تاکہ آپ جا کے, ظاہر بات ہے آپ کا نام ہی اسلامک کلچر سینٹر رکھا ہوا ہے, لیکن وہ لائبریری اس سے لیک کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر پابندیاں لگی ہوئی ہے, کسی کو جانے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یعنی ایک عرصے سے چلی آ رہی. میں خود گیا ہوں لائبریری میں, کہا کہ آپ ممبر نہیں ہیں, یو کانٹ سیٹ ہیئر. دیکھیے ریسٹرکشن تو نہیں ہے, جو بچے یو پی ایس سی کے ایگزام دیتے ہیں تو وہ پرمیشن لے کے آ جاتے ہیں. اگر ہماری نالج میں نہیں, کیونکہ میں تو 2 سال سے تھا سیکرٹری, لیکن ہمیں ایسا نہیں کہ منع کریں. ہاں نیچے سے اسٹاف کہہ دیتے تو غلط ہے. دوسرا میں اس بات سے آپ کے اتفاق کرتا ہوں کہ لائبریری اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. جیسے ہم انڈیا کے ممبر ہیں, وہاں پہ لائبریری جا کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے, وہ فیلنگ یہاں نہیں آتی. تو ہمارے ایجنڈا میں ہے کہ ہم لائبریری کو بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب ہے کہ جو لیٹسٹ بکس ہوں, لٹریچر ہو, وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. بس یہی بات آپ سے کہنی تھی. اور کیا آپ کے خیال میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں ہی آپ کا ہمسایہ ہے وہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر, جو اس کا ایک اپنا مقام ہے, اس طرح انڈیا اسلامک سینٹر کا بھی ایک مقام بنے. وہاں پر جو ہے انتخاب اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کون سب سے بہترین جو ہے علمی لحاظ سے اور اس کے جو ہے سماج کے لحاظ سے بہترین شخص ہے, اس کو وہاں پہ ممبر وہ صدر بنا دیا جاتا ہے. یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس روایت پہ کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ اگر وہ ہو جائے تو بہت سونے میں سہاگا ہو جائے, کیونکہ ہم وہاں بھی ممبر ہیں. کب وہاں الیکشن ہو جاتے ہیں, کب رزلٹ آ جاتے ہیں, کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں تو پورا شہر کا, پورا ہندوستان کا, پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر ہم لوگ آتے تو اس طرف ایک قدم بڑھائیں گے کہ جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے یا دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ڈیبیٹ ہو اور ووٹ دیتے ہیں, ختم ہو جائے. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے. آپ نے بہت ہی کھل کر اور اپنے دل سے بات رکھی, سب چیزیں بتائی. حالانکہ آپ سینٹر سے یعنی انتظامی طور پر وابستہ رہے, ویسے تو آپ کی وابستگی تقریباً سینٹر کے وجود سے پہلے سے چلی آ رہی ہے, تو یہ بھی آپ نے عہدہ کھولا یہاں پر, اور ہم آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ سالہ. شکریہ بہت. یہ تھے جناب ابرار احمد صاحب, جو صدارتی امیدوار ہیں, اور انہوں نے بہت سی نکات پر روشنی ڈالی, اور جو اس کا جو نظام ہے, اسلامک سینٹر کا جو نظام ہے, اس میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے, اس بارے میں بھی بتایا. اور جو سابق صدر رہے ہیں ان کے کیا کیا وہاں پر کارنامے رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں, اس بارے میں بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا. اور کس طرح اب وہ جو ہے, وہ جو سابق صدر صاحب ہے, وہ ایسی قوتوں کا سہارا لے کے سینٹر پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے پھر سے کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے لیے یعنی پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں. یہ سب لوگوں کو معلوم ہے. تو اس سے بھی جو ہے سینٹر کو بچانا ہے. سب لوگ زیادہ تر جو ہے سینٹر کے جو ممبران ہیں اس حوالے سے بڑے فکر مند ہے کہ وہاں پر کہیں اسلام دشمن طاقتوں کا قبضہ نہ ہو جائے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبد الباری مسعود, نئی دہلی.